عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، قیامت کی علامات کا ذکر جاری ہے۔ کچھ علامات ایسی ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں الگ الگ ذکر فرمایا ہے۔ اور وہ علامات نمبر 1، موسیقی کا عام ہونا، نمبر 2، اس کے ساتھ گانے بجانے والی عورتوں کا عام ہونا، نمبر 3، شراب کا کثرت سے پیا جانا، اور اس کے نتیجے میں نمبر 4، فحاشی اور عریانی پھیلنا، اور نمبر 5، زنا کی کثرت ہو جانا۔ یہ 5 علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں قیامت کی۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیکون فی آخر الزمان خذف و قذف و مسخ، کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ زمین میں دنسا دیے جائیں گے، کچھ لوگوں پر اللہ پتھروں کی بارش کرے گا، ومسخ، اور کچھ لوگوں کے چہرے اللہ بگاڑ دے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جس وقت معازف یعنی گانے بجانے کے آلات پھیل جائیں گے، والقینات، گانے بجانے والی گلوکارائیں عام ہو جائیں گی، واستحلت الخمر، اور شراب جو ہے اس کو حلال قرار دے دیا جائے گا۔ ابو مالک الاشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے، کوئی اور نام رکھ لیں گے۔ يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، ان پر جب وہ شراب پی رہے ہوں گے ادھر جناب میوزک چل رہا ہوگا، اور فاحشہ عورتیں گانے گا رہی ہوں گی۔ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ رب العزت ان سب کو ان کے آلات، ان کی عورتوں، ان کے شراب و کباب سمیت اللہ سب کو زمین میں دنسا دے گا۔ وَيَجْعَلْ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اور یہ کس وقت؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تو گناہ سمجھ کے ہے نا کہ انسان کرتا ہے، بلکہ وہ ان کو ایسے مفتی مل جائیں گے جو ان کو ان چیزوں کی حلت کا فتویٰ دیں گے، اور وہ اس کو کہیں گے نہیں جی جائز ہے جی، اس میں کیا ہے جی، اس میں کیا ہے جی۔ آپ نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے وہ بدکاری کو اور ریشم کو، شراب اور موسیقی کو حلال قرار دیں گے۔ ایک فقیر ان کے پاس مانگنے کے لیے آئے گا، وہ اس کو کہے گا کہ وہ ان کو کہیں گے کہ کل آنا، کل تمہیں ہم دیں گے۔ کل وہ فقیر وہاں جائے گا تو انسانوں کی جگہ پر وہاں پر بندر اور خنزیر ہوں گے۔ راتوں رات اللہ رب العزت ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دے گا۔ اور اس کی شکل میں دیکھیں کہ اس وقت یہ چیزیں کس قدر عام ہو گئی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ پھر ظاہر بات ہے یہ چیزیں ہیں تو فحاشی ہے، اور فحاشی اور عریانی کا پھیلنا جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب الفحش او یبغض الفاحش والمتفحش، اللہ تعالیٰ فحاشی کو پسند نہیں کرتے، اور فحش گوئی کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس پہ اللہ کو غصہ آتا ہے۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ، قیامت کے قریب فحاشی اور تکلف کے ساتھ فحاشی کرنا یہ عام ہو جائے گا۔ وَقَطِيعَةُ الرَّحْمِ،
वसूउ المجاورہ، اور اسی طرح لوگ رحم کے رشتوں کو توڑیں گے اور جو ہے وہ بری ہمسائیگی اختیار کریں گے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے کہ فحاشی کا عام ہونا اس کے نتیجے میں، اور پھر اس کا ظاہر بات کہ اس کا جو ہے وہ طبی نتیجہ وہ بدکاری ہے اور زناکاری ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَثْبُتُ الْجَهْلُ، اور اس کی جگہ پہ جہالت آ جائے گی، وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ وَيَظْهَرُ الزِّنَا، اور شرابیں پی جائیں گی اور زنا عام ہو جائے گا، ظاہری ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ وَيَفْشُ الزِّنَا، کہ زنا جو ہے وہ بالکل پھیل جائے گا، زنا لوگوں میں پھیل جائے گا بیماریوں کی طرح۔ تو یہ دیکھیں یہ 5 چیزیں، یہ چند سالوں کے اندر ہم نے اس کی کتنی کثرت دیکھی ہے کہ یہ سب سے پہلی جو چیز ہے موسیقی کا عام ہونا، کہ موسیقی میوزک اس قدر عام ہو گیا، اس قدر پھیل گیا کہ جہاں گانے بجانے کی محفلیں اور مجلسیں وہ تو ہے ہی، کہ کوئی کام آپ دیکھ لیں، ٹی وی کھول کے دیکھ لیں، ریڈیو کھول کے دیکھ لیں، خبریں پڑھی جائیں گی، خبروں سے پہلے لمبا ایک سلسلہ میوزک کا ہوگا، خبروں کے دوران خبریں پڑھی جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ میوزک ہے، اس کے بعد میوزک، یعنی میوزک کے بغیر ٹی وی کا ریڈیو کا ایک لمحہ نہیں گزرتا، اور اس کے ساتھ کوئی ویڈیو بنتی ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، وہ تو ہے ہی موسیقی پھیلانے والے، بدکاری اور فحاشی پھیلانے والے۔ بچوں کے کارٹون آپ دیکھ لیں، کارٹون یا اس میں کیا ہے، وہ کارٹون اول و آخر موسیقی سے بھرے، بچے گیمیں کھیلتے ہیں، ان گیموں میں سوائے موسیقی کے اور ہوتا کیا ہے، حتیٰ کہ جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں ایک شخص کلفی بیچنے والا ہے، کلفی وہ موسیقی کے ساتھ بیچ رہا ہے، اور وہ ریڑیاں لے کے آتے ہیں، اس میں موسیقی ہے، پکوڑے بیچنے والا موسیقی کے ساتھ پکوڑے بیچ رہا، اور پاپ کارن بیچنے والا اس کی علامت یہ ہے محلے میں داخل ہونے کی کہ جناب اس کی الگ سے کہ موسیقی اور میوزک اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ موبائل فون ہے، موبائل فونوں کی مساجد کے اندر لوگوں نے رنگ ٹونز، اب دیکھیں اختیار سب کے پاس موجود ہے کہ رنگ ٹون اس میں سادی بھی ہوتی ہیں، گھنٹیاں ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت دیندار لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ان کو علم نہیں ہے، ان کی رنگ ٹونز جو لگی ہوتی ہیں وہ موسیقی پہ ہوتی ہے اور میوزک بھی ہوتی ہے، حالانکہ وہ سادی رنگ ٹون جیسے کہ گھنٹی جو علامت ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے اکثر لوگوں کی جو ہے رنگ ٹونز موبائل کی وہ موسیقی پہ ہوتی ہے، اور گانوں پہ کہ آپ سننا چاہیں یا نہ، کسی کو فون کریں آگے سے جناب وہ فون جب تک اس نے اٹھانا نہیں ہے اس وقت تک کوئی گانا لگا ہوتا ہے، یعنی یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ موسیقی پھیل جائے گی، اس قدر شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے کہ جس کی حد و حساب کوئی نہیں ہے، جس کا انتہا کوئی نہیں ہے، کوئی گھر اس سے بچتا نہیں، انسان بچنا بھی چاہے تو انتہائی مشکل ہوا ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ رکھے، اور جس قدر ہم بچ سکتے ہیں ہم اس سے بچیں، جس قدر ہم بچ سکتے ہیں، یہ کم از کم دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے نماز کے دوران کسی کا موبائل فون بجتا ہے، کہا جاتا ہے پہلے بند کر لیں، انسان ہے بھول جاتا ہے، بعض دفعہ کوئی اس میں حرج نہیں، بھول جاتا ہے، نماز ہے اس کے دوران ہی اس کو بند کر دیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جب تک آپ نے بند نہیں کیا، اگر تو ایک عام سی سادہ سی بیل ہے تو وہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، ادھر آپ کے موبائل سے موسیقی کی آوازیں آ رہی ہیں، تو یہ ہمیں ایسا چاہیے کہ ابھی جو ہے جمعہ پڑھیں، جمعہ پڑھنے کے بعد پہلا کام یہ کریں کہ اپنی رنگ ٹون سارے تبدیل کریں، موبائل کی جو گھنٹیاں ہیں آپ ان کو سادہ بیل جو ہوتی ہے جس میں صرف علامت ہوتی ہے کہ آپ کا فون آ رہا ہے صرف وہ لگا دیں، کم از کم اس کو بدلیں۔ تو یہ اس قدر جو ہے وہ موسیقی کا پھیل جانا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے
ایک علامت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ ٹک ٹاک کے آنے سے پہلے کوئی طوفان بدتمیزی ان گانے بجانے والیوں کا کم نہیں تھا۔ ایک وقت تھا کہ یہ کام ہمیشہ جو ہے یہی ہوتا تھا کہ لونڈیاں جو ہوتی تھیں، آزاد عورتیں جو ہیں، یہ تصور بھی نہیں تھا کہ وہ یہ کام کریں گی۔ لونڈیاں یہ کام کرتی تھی جو زر خرید ہوتی تھی، جن کو کمتر سمجھا جاتا تھا کہ خریدی ہوئی ہے، تو وہ یہ مسلمان تو ان سے بھی یہ نہیں کرواتے تھے یہ کام، لیکن جو کافر بھی تھے، جو غیر مسلم بھی تھے، وہ بھی یہ گانے بجانے وغیرہ کا کام جو ہے وہ لونڈیوں سے لیتے تھے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج ان کو سٹارز کہا جاتا ہے، آج ان کو ہیروئنز کہا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کے لیے جو لفظ بولا جاتا تھا نعوذ باللہ، وہ چکلے والی جو عورتیں ہیں ان کو طوائف وہی ہوتی تھی جو گانے وغیرہ گاتی تھی، لوگ سننے کے لیے وہاں جاتے تھے، اور ان کے لیے ایک گالی کا لفظ ہے وہ ان کے لیے بولا جاتا تھا، اور تھے بھی وہی۔ اور اس وقت کیا ہے؟ ان کو ایسی عزت و تکریم سے نوازا جاتا ہے، ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے فالوورز اتنے ہیں جی۔ اور یہ ٹک ٹاک کی جو مصیبت یہ 2-3 سالوں میں ہمارے جو ہے وہ معاشرے میں پھیلی، اس سے گھر گھر میں ہر جو ہے وہ خاتون جس کے پاس وسائل نہیں تھے، جو پاک دامن عورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آج بھی یہ کام نہیں کرتی، تو جو اس وقت جن کے وسائل ہوتے تھے کام وہ یہ کرنا چاہتے تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے پاس آسان سا وسیلہ ٹک ٹاک پہ اپنی بناتی ہیں، اور وہ جناب وہ جو ہے وہ گانے بجانے اور یہ سارے، اور اس پہ باقاعدہ ٹیلنٹ شو اور یہ سارا کچھ، یعنی اس قدر ان کی جو ہے وہ عام ہو چکی ہے کہ ہر جگہ پہ، ہر گاڑی میں، ہر مقام پہ جو ہے وہ ہر گھر میں نعوذ باللہ یہ جو ہے وہ گانے بجانے والی جو ہیں وہ عام ہو رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ظاہر بات ہے جہاں شباب ہے اور کباب ہے وہاں شراب بھی ہے، ظاہر بات ہے شراب اس کے ساتھ ہی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شراب پئیں گے اور اس کو حلال سمجھیں گے، اور اس کے بارے میں دیکھیں گانے بنتے ہیں، اس میں شاعری کی جاتی ہے شراب کی تعریف میں، اور اس کو جو ہے وہ جگہ جگہ محلوں میں، لوگ گھروں میں، اور خاص جب کو مواقع کو خوشی کے آتے ہیں وہاں پہ کس طرح شراب پیش کی جاتی ہے اور پی جاتی ہے، جس کے بارے میں اتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں جو ہے وہ اس کی مذمت فرمایا، اپنے فرمایا جو یہ دنیا میں پی لے گا جنت میں شراب نہیں ملے گی۔ شراب نہ ملنے کا مطلب یہ کہ اللہ اسے جنت میں ہی داخل نہیں فرمائیں گے جب تک وہ اپنی سزا نہ بھگت لے گا۔ اور جو شخص شراب پیتا ہے 40 روز تک اللہ تعالیٰ اس کی عبادت بھی قبول نہیں کرتے۔ حالانکہ ویسے عام طور پر شراب پینے والا عبادت سے ویسے ہی دور رہتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ دیندار بھی ہے لیکن اس کی لت میں بھی پڑا ہے، تو جب وہ شراب پیے گا 40 روز تک جو ہے وہ اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ پھر یہ سارا کچھ ہونے کے بعد فحاشی کا جو عام ہونا اور اس کا پھیلنا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا بھی ہے، آپ نے بیان بھی فرمایا کہ یہ قیامت کے نزدیک فحاشی عام ہو جائے گی، یعنی پھیل جائے گی، اور اس کا فحاشی اور بدکاری اور زناکاری یہ دونوں ملتی جلتی ایک کا دروازہ کھلا ہے دوسرا اس کے ساتھ ہے، اور اس قدر آپ نے فرمایا کہ یہ عام ہو جائے گا۔ اور بلکہ آگے بھی ذکر ہوگا کہ لوگ یہاں تک کہ پہلی امتوں کی دوسری امتوں کی پیروی میں اس حد تک آگے چلے جائیں گے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ سرعام بدکاری کرتا ہے تو اس امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو اس پر بھی فخر کریں گے اور اپنی ماں کے ساتھ سرعام بدکاری میں شامل ہو جائیں۔ اس وقت یہ بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن جس طرح ہم نے وقت کو بدلتے ہوئے دیکھا اور جس طرح لوگوں کے اندر یہ چیزیں آئیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا، ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بتا رہے تھے کہ کہتے ہیں جی میں اپنے بچپن، ظاہر بات ہے ان کی عمر 70 سال ہو گئی، کہتے جب میں اپنی جوانی میں وہاں پہ یورپ میں گیا تو یورپ کا یہ حال نہیں تھا جو اس وقت ہے، تو اس وقت اس کا یہ حال نہیں تھا جو ان کا ہوا، تو اب ہم نے جو آج سے 20 سال پہلے جو حالات دیکھے 30 سال پہلے، آج وہ نہیں ہے۔ جس طرح ان کے اندر تبدیلیاں آ گئی اور بے انتہا وہ فحاشی عریانی میں پھیل گئے، اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ کام شروع ہوا ہے۔
اسی طرز پہ اور اسی طریقے پہ جو ہے وہ فحاشی اور عریانی اور پھر بدکاری جو ہے وہ سرعام اس کا ہونا، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، وہ آگے ہم اس کا ذکر بھی کریں گے کہ یہ حالات اسی طرح ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی تو زمین میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے ہی ہم کو اٹھا لے، اور اس وقت سے اور اس برے وقت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت جو ہے وہ آپ نے سنی ہے، وہ ہے بری ہمسائیگی۔ بری ہمسائیگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ قطیعۃ الرحم وسوء المجاورہ، کہ قطع رحمی عام ہوگی، لوگ بات بات پہ رشتہ داریاں توڑ دیں گے، بات بات پر ایک دوسرے کے ساتھ سے منہ موڑیں گے، اور ہمسائیگی جو ہے وہ نہایت برے طریقے سے دوسرے کے ہمسائے بنیں گے اور ہمسائیگی کے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ تو یہ دیکھیں ہمسائیگی کے حقوق کا ایک سلسلہ کہ ہمارا معاملہ یہاں تک ہے کہ ہمارے فیس بک پہ 5,000 ہزار دوست، کتنے لوگ ہیں وہ کہتے جی میری فرینڈ لسٹ مکمل ہو چکی ہے، اب مزید کوئی فرینڈ ریکویسٹ نہ بھیجے، اور اس کو اپنے ہمسائے کا علم نہیں ہوتا، ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا ساتھ والا کون ہے، ان کا معاملہ کیا ہے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اور بری ہمسائیگی میں یہ بھی ہے کہ ہمسایوں کو تکلیف دینا یا اذیت دینا، جس طرح آج کل کسی محلے میں جو ہے وہ ایک محلہ کالونی کوئی شادی ہو، اور آپ دیکھیں ساری رات کنجر خانہ اس گھر میں جاری رہتا ہے، اونچی آواز میں میوزک، اس پہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کوئی شکایت بھی نہیں لے کے جاتا ان کے گھر میں، اور اگر لے کے بھی جائے تو انہوں نے کون سی سننی ہوتی، کہتے خوشی کا موقع ہے جی۔ یہ بری ہمسائیگی ہے، اپنے گھر کا کوڑا کسی کے آگے ڈال دینا، یا ان کو شور سے تکلیف دینا، یا ان کے آرام میں خلل ڈالنا، یا ان کے جو ہے وہ حصے کو غصب کرنا، یا کسی بھی طریقے سے تکلیف دینا، تو یہ قیامت کے نزدیک جو ہے لوگ اپنے ہمسایوں کی پرواہ بھی نہیں کریں گے اور ان کو اذیت دیں گے اور تکلیف دینا جو ہے وہ زیادہ شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، قیامت کی علامات میں سے کچھ علامات ہم نے جو ذکر کی تھی پچھلے جمعہ، ان میں سے ہم نے یہ کہا تھا کہ تجارت کی کثرت ہو جائے گی، تجارت کی کثرت ہو جائے گی، اور ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ تجارت کی کثرت ہونا یہ کوئی بری علامت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ قدرتی طور پر یہ چیز ہو جائے گی۔ تو اس میں جو ہے وہ صرف یہ کہ قیامت کے نزدیک ایسا ہوگا، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تقارب الاسواق، بازار قریب قریب ہو جائیں گے، بازار قریب قریب ہو جائیں گے۔ شاید جس وقت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا معنی اور مفہوم اس طرح ان لوگوں نے جو سمجھا ہے وہ تو درست سمجھا ہے کہ بازار بہت قریب ہو جائیں گے، ایک یہ معنی یہ تو درست ہے ہی۔ مثلا آپ دیکھیں جس روڈ پہ نکل جائیں گے آپ کو ہر روڈ پہ دکانیں نظر آئیں گی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا فلاں بازار، ہم نے دیکھا اپنے بچپن میں 8 بازار ہے، وہیں پہ بازار ہے، لیکن اب جہاں بھی چلے جائیں، جس طرف چلے جائیں، جو بھی روڈ ہے اس روڈ پہ جو بھی باہر دکانیں ساری کے ساری جو مکان ہیں انہوں نے دکانیں نکال لی ہیں، مطلب یہ اس قدر زیادہ ہو جائے گا، بازار قریب قریب ہو جائیں گے۔ اور اس کا ایک معنی جو ابھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہے آن لائن شاپنگ یا آن لائن بازار۔ یہ یعنی کہ بازار اتنا قریب کہ ہر وقت آپ کی جیب میں، آپ کی فنگر ٹپس پہ ہر وقت بازار، یعنی تقارب الاسواق کا یہ معنی جو ہے ہمیں اس وقت سمجھ آ رہا ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اپنا موبائل کھولیں، اس پہ جناب علی بابا پوری دنیا سے آپ جو ہے وہ شاپنگ کریں، دراز.com پوری پاکستان سے شاپنگ کریں، اور جناب فوڈ پانڈا پہ جہاں سے مرضی قریب قریب آپ پورے شہر سے اپنے لیے کھانا منگوائیں،
اور اسی طرح جو ہے وہ بازار.com، دراز.com، علی بابا پتہ نہیں کون کون سی ویب سائٹیں، امیزون، پوری دنیا سے خریداری کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت کی علامات میں سے بتایا نا کہ بازاروں کا، اس میں سے یہ ہے کہ وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، کہ بازار قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ مطلب ایک معنی جو اس وقت ہے اور جو مفہوم اور جو صورتحال ہے وہ ہے اتنا قریب ہونا کہ آپ کے جیب میں آپ کا بازار ہے، آپ کے ہاتھ میں آپ کا بازار ہے، آپ اس پہ بیچ بھی سکتے ہیں اور اس پہ خرید بھی سکتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اسی طرح قیامت کی علامات میں سے آپ نے ایک علامت ذکر کی ہے کہ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، کہ زمانہ بھی، وقت بھی قریب ہو جائے گا۔ وقت قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے گا۔ اور آپ نے وضاحت فرمائی فتكون السنة كالشهر، سال ایسے گزر جائے گا جیسے مہینہ ہوتا ہے، والشهر كالجمعة، اور مہینہ گزرے گا لگے گا ایک جمعہ ہی گزرا ہے، وتكون الجمعة كاليوم، اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا، ويكون اليوم كالساعة، ایک دن جو ہے وہ ایک گھڑی کی طرح، اور گھڑی جو ہے وہ ایسے جیسے آگ کا ایک شعلہ لپکتا ہے اس طرح ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ بر وقت ایک تو انسانوں کی مصروفیت، جو گھڑی کی ساعتیں ہیں وہ تو اسی طرح رہیں گی، لمحے بھی اسی طرح گزریں گے، سوئیاں تیز چلنی شروع نہیں ہوں گی، لیکن کہ انسان کی مصروفیت اتنی بڑھ جائے گی اور جو ہے وقت میں برکت یوں نہیں رہے گی کہ وقت کا گزرنے کا اندازہ ہی نہیں رہے گا، وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، اس طرح تیزی سے وقت گزرے گا کہ کس طرح انسان، ابھی ہم دیکھیں کہ سال جو ہے گزرنے میں پتہ ہی نہیں چلتا، سال گزر گیا اس بات کو، مہینہ گزر گیا اس بات کو۔ تو یہ مصروفیت اتنی زیادہ، اور فرصت، پہلے جب فرصت ہوتی تھی تو انسان سوچتا تھا، کسی سے بات کرتا تھا، وقت کو دیکھتا تھا، اور اب جناب فرصت ہوتی ہے ٹی وی پہ بیٹھے، موبائل پہ بیٹھے، وقت کا ہی نہیں پتہ کہاں پہ گیا۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ وقت کا تیزی سے گزرنا، یہ بھی، اور انسان کو اس کا احساس نہ ہونا وقت کا کہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، جیسا کہ صحیح جامع ترمذی کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اور عزیزان گرامی، قیامت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت وہ ہے خون ریزی عام ہو جانا، خون ریزی عام ہو جانا، قتل کثرت سے ہونا۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ جی سرخ آندھی چلی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی قتل ہوا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی قتل ہوا ہے، اگرچہ اس میں حقیقت کوئی نہیں تھا، لوگوں کا وہم تھا، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قتل جو ہے وہ کبھی کبھار ہی ہوتے تھے، یہ نہیں ہے جس طرح عام۔ اور اس وقت وہ آندھیاں بیچاری تھک جائیں گی، کتنا چلیں گی، اتنے تو قتل ہوتے ہیں صبح و شام، ایک شہر میں اتنے قتل، اور بات بات پہ قتل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ذکر فرمایا نا قیامت کی علامات، آپ نے فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، حرج زیادہ ہو جائے گا۔ اب یہ لفظ حرج جو تھا، یہ جو ہے وہ اہل حجاز ان کی زبان میں معروف نہیں تھا، حرج کا معنی کیا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ القتل القتل القتل، 3 دفعہ فرمایا آپ نے کہ قتل عام ہوگا، بہت قتل ہوگا اور بہت قتل ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یہ ہمارے دیکھنے کی بات ہے، جو یہ چھوٹے قتل گھروں محلوں میں ہوتے ہیں وہ تو ہیں ہی، اور اسی طرح ہمارے سامنے عراق کے اندر تقریباً 3 لاکھ مسلمان قتل کر دیے گئے، افغانستان میں 1.5-2 عام لوگ 1.5-2 لاکھ قتل کر دیے گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ یہ ابھی کراچی میں تو اللہ کا شکر اب تھوڑا سا امن ہے، لیکن پھر اس کے باوجود جو ہے وہ عام جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ، ادار پہ، لینے دینے پہ، گالم گلوچ پہ، تھوڑے تھوڑے معاملات پہ لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نا کہ ان بین یدی الساعۃ لحرجہ، کہ قیامت کے نزدیک جو ہے وہ قتل
قتل و غارت گری بہت ہوگی۔ تو صحابی ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہے، تو کہتے ہیں جی میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ہے رسول اللہ مل حرج، حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل، قال تو آپ نے فرمایا قتل بہت ہوں گے۔ تو کچھ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے اتنا جہاد کیا ہے، اس سال تو اتنے مشرک مارے گئے ہیں، تو کیا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ لیس بقتل المشرکین، ان مشرکین سے قتل کرنا اور جہاد کرنا یہ اس میں شامل نہیں ہے، وَلَٰكِن يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بلکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو گے، حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمَّهُ وَذَا قَرَابَتِهِ، اس حد تک لوگوں کے خون سفید ہو جائیں گے کہ انسان اپنے ہمسائے کو اور پڑوسی کو قتل کرے گا، اپنے چچا کے بیٹے کو قتل کرے گا اور اپنے عزیز رشتہ دار کو قتل کرے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چچوں کے بیٹے جو ہیں وہ اس کو ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ بن چکا ہے، یہ شریکہ ہے، یہ دشمنی کا رشتہ ہے، جو ہے وہ چچا کا رشتہ یا چچا کا بیٹا کا رشتہ، وہ دشمنی جب یہ ایک ذہن بن جائے یہ دشمنی کا ذہن ہے، تو جب بھی انسان کا خون کھولتا ہے یا جوش مارتا موقع ملتا ہے تو بس ایک ٹریگر ہی دبانا ہے، قتل اس طرح قتل عام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حد تک ہوگا لا یدری القاتل، ایک وقت ہوگا اتنے قتل و غارت ہوگی کہ لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل، کہ قتل کرنے والے کو یہ نہیں پتہ ہوگا میں نے قتل کیوں کیا، اور قتل ہونے والے کو یہ نہیں پتہ چلے گا میرا قصور کیا تھا۔ یعنی لوگ قتل کرنا اس قدر لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ قتل کرنا ایک آسان سی چیز ہوگی کہ معمولی بات پہ قتل کر دیے جائیں گے، حالانکہ یہ قتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، معمولی سی بات پہ لوگ قتل کر دیں گے۔ اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ لوگ خون کو حلال سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے یہ جائز ہے قتل کرنا، جس طرح مفتی جو ہے وہ ملتے ہیں نا، یہ بھی مرتد ہو گیا، یہ بھی دین سے نکل گیا، اس کا قتل عام جائز ہے، فلاں کا بھی اس کا خون حلال ہے، نعوذ باللہ، ایسے بہت مفتی ملتے ہیں۔ اور یہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا، جو شخص آرمی چیف کو ملے اسے قتل کر دے، جو شخص جج کو ملے اسے قتل کر دے، جو اس کے سامنے آئے ان کے گارڈ اس کو قتل کر دے۔ یہ آپ نے سنا ہی تھا یہ فتنہ، اور یہ ان کا فتنہ تھا کہ ان کو کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے، اور وہ آج بھی زندہ سلامت ٹھیک ٹھاک تو جو ہے وہ چلے پھرے پھرتے۔ کمزور آدمی کوئی ایسی بات، کوئی معمولی سے ان کے خلاف ہی بات کر دے تو اس کی شامت آ جاتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بات کہ لوگ اس طرح فتوے دیتے پھریں گے اور اس طرح جو ہے وہ قتل و غارت گری کو جائز سمجھیں گے اور حلال سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ زلزلوں کی کثرت ہوگی، بہت زیادہ زلزلے آیا کریں گے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے دنوں، یہ پچھلے کچھ سالوں سے ہم جو دیکھ رہے ہیں، کبھی وہاں زلزلہ، کبھی وہاں زلزلہ، کبھی پہلے کبھی کبھار سنتے تھے، لیکن یہ زلزلوں کی کثرت ہونا اور قیامت کے نزدیک اور زیادہ زلزلے ہوں گے اور بڑے خوفناک، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا بصرہ شہر جو ہے وہ پورے کا پورا زلزلے کی وجہ سے دنس جائے گا، پورا شہر دنس جائے گا۔ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يفيض العلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یا تو علم پھیل جائے گا، علم پھیل جائے گا۔ ہم نے یہ ذکر بھی کیا تھا انٹرنیٹ کے ذریعے کہ یہ مطلب گوگل وغیرہ اور پوری دنیا کا علم جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ قابو میں آ جانا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے، اگرچہ یہ برا نہیں ہے، اگر برائی کے لیے استعمال ہو تو برا ہے، اچھائی کے لیے استعمال ہو تو اچھا ہے۔ الحمدللہ ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، علم کا پھیل جانے سے، اور بے شمار فائدہ حاصل کرتے ہیں، الحمدللہ بڑا وقت اس سے بچاتے ہیں اور اس سے بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے فتنوں سے اور پریشانیوں سے بچائے۔ عزیزان گرامی، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک خود غرضی بہت ہو جائے گی، کنجوسی، بخیلی، خود غرضی، انسان صرف اپنا سوچے گا، کسی کا نہیں۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، وینقص العمل،
عمل کم ہو جائے گا، وَيُلْقَى الشُّحُّ لوگوں میں شدید بخیلی اور خود غرضی جو ہے وہ پھیل جائے گی، یعنی انسان صرف اپنا سوچے گا اور اپنا مقصد اور اپنا پیٹ آگے ہوگا، کسی کا نقصان ہوتا ہے یا کسی کا کیا معاملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کی سوچ ختم ہو جائے گی۔